یہ قبلہ یہ کعبہ یہ مسجد یہ منبر سجے ہیں جو تاکوں میں قرآن گھر گھر. یہ سچے مجاہد یہ عالم یہ رہبر، یہ سچے مجاہد یہ عالم یہ رہبر، جو سینے میں باطل جو سینے میں باطل کے ہیں مثل خنجر. تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے. وہ دشتے بلا میں شہیدوں کی لاشیں تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے. فضاؤں میں باقی فضاؤں میں باقی یہ حل من کے نعرے. تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے. فلک پر وہ خون شہیداں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود علی محمد پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کے ذریعے سے اور ان کے بعد تشریف لانے والے ائمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے ایک نظام ہدایت انسانوں کو اطلاق فرمایا ہے. اور اس نظام ہدایت کا کل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اس کمال کو حاصل کر لے جو پروردگار عالم نے اس انسان کے اندر رکھے ہوئے. خالق متعال نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں بافضیلت ترین مخلوق بنایا ہے جس کو ہم اشرف مخلوقات تعبیر کرتے ہیں. جو انسان پیدا ہو رہا ہے وہ کم سن نوزاد بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کے اندر کون سی فضیلت ہے، اس کے اندر کون سی شرافت ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے چہرے پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتا. 2 وقت اگر اس کو غذا نہ ملے تو یہ موت سے دوچار ہو جائے گا. چند منٹ اگر سانس نہ لے سکے تو اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. تو ایک انسان پوچھ سکتا ہے کہ اس میں فضیلت کیا ہے، اس میں برتری کیا ہے، اس کو چاند سورج ستارے درندوں پرندوں اور تمام مخلوقات کے اوپر کیا فضیلت حاصل ہے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ابھی تو بچہ ہے، جب بڑا ہوگا تو کچھ اور ہوگا. اچھا بڑا بھی ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس کی بینائی پرندوں سے کمزور ہے، اس کا بھاگنا دوڑنا درندوں سے کم ہے، اس کی جسمانی طاقت ہاتھی جیسے جانور کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی زندگی گزارنے کی صلاحیت 50 سے 60 سال کے اندر محدود ہے. اس میں شرف اور کمال کون سا ہے؟
انسانوں کی فی زمانہ مشکلات میں سے ایک مشکل یہ رہی ہے کہ وہ اپنے شرف اور اپنے کمال کو نہیں ڈھونڈ پائے. آج کی انسانیت کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے. پوری دنیا کے اوپر مادہ پرستی چھائی ہوئی ہے. اس مادہ پرستی کے ہوتے ہوئے شرافت اور کمال کیا ہے؟ اگر آپ مادہ پرستی کے نظام کے اندر رہتے ہوئے شرافت پوچھیں، کمال پوچھیں، فضیلت پوچھیں تو وہ 3 چیزوں کے اندر ہے. دولت کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، شہرت کتنی ہے. ساری فضیلت، سارا کمال، سب کی سب شرافت اس بات میں ہے کہ پیسہ کتنا، طاقت کتنی ہے اور شہرت کیا ہے. تو جس کے پاس دولت ہے، طاقت ہے اور شہرت ہے وہ کمال پر فائز ہو گیا اس دنیا کے اندر. اگر اس معیار کو لے کر چلیں تو فرعون سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اگر اس معیار کو لے کر چلنا ہے، دولت، طاقت اور شہرت، تو فرعون کے پاس سب سے زیادہ فضیلت ہے. تینوں چیزیں تھی اس کے پاس. دولت کے تحاشا کہ آج تک لٹیرے اس کے احرام مصر کے اندر چھپے ہوئے خزانے لوٹ رہے ہیں. طاقت اتنی زیادہ کہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی اس کے سامنے پر نہیں مار پاتا. اور شہرت اتنی ہے کہ شاید مرے ہوئے 4000 سال ہو گئے لیکن آج تک دنیا مصر کو یاد کر رہی ہے، فرعون کو یاد کر رہی ہے. تو تینوں معیار اس کے اندر پورے ہیں. اگر ان تینوں معیار کو جمع کریں اور کہیں کہ فضیلت اس کے اندر ہے جس نے لذتیں دی، تو پھر تو معاویہ ابن ابی سفیان شاید تاریخ اسلام میں نمبر 1 ہے. اس سے زیادہ لذتیں کس نے دی؟ خود اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے دنیا کی کوئی لذت ایسی نہیں جو میں نے حاصل نہیں کی. لذتوں کا چیمپئن ہے. پھر تو میں کہوں گا دوبارہ فرعون پر آ جائے گی. فرعون کا فضیلت ہے، ساری دنیا کی لذتیں فرعون نے کی. بس ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا وہ فضیلت، شرافت، کمال ہے کیا؟ اچھا اب مشکل یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ اگر فرعون اس کے پیچھے بھاگا تھا تو چلو فرعون تو فرعون تھا. معاویہ ابن ابی سفیان اس کے پیچھے بھاگا تھا تو وہ تو معاویہ تھا ہی. معاویہ ابن سفیان کی، ابو سفیان کی نسل سے، اس سے توقع اس سے زیادہ کیا رکھی جائے؟ مشکل یہ ہے کہ آج کی دنیا کو کیا ہو گیا. آج بھی اگر اس عزاداری کی جیسی نعمت سے تھوڑا سا نکل کر اپنی زندگیوں پہ نظر دوڑائیں تو بہت سارے لوگ اسی کے اوپر چل رہے ہیں. اب یہاں ایک تعارض نظر آتا ہے. تعارض یہ نظر آتا ہے کہ یہ شام کے وقت مغرب کے بعد حسینی ہے اور صبح سے لے کے شام تک اس راستے پر ہے جو فرعون کا راستہ ہے. یہ تعارض سمجھ میں نہیں آتا. بھئی صبح سے شام تک دوڑا ہے دولت کے پیچھے، طاقت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، یہ تو فضیلت کا راستہ ہو، فرعون کی فضیلت کا راستہ. شام کو آتا ہے حسینیت کا نعرہ لگاتا ہے، عزاداری کے اندر بیٹھتا ہے، یہ حسینیت کا راستہ. اس کا اصلی راستہ کون سا ہے؟ یہ 2 راستے لے کے چل کیسے رہے؟ آج کی دنیا کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ راستے کو طے نہیں کر پا. وہ جو ہمارے سامنے مغربی مادی دنیا ہے اس نے ایک راستہ طے کر دیا. وہ راستہ ہے مادہ پرستی کا راستہ. انہوں نے کہا کہ ہم کسی معنویت سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں کسی فضیلت سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ ان کے سامنے کہیں فرشتہ، وہ کہیں گے ہے ہی نہیں. کیوں؟ دکھائی نہیں دیتا. آپ کہیے خدا، روح، قیامت، وہ کہیں گے ثابت نہیں ہے، کہانی ہے. تو انہوں نے تو ظاہر زندگی کا فیصلہ کر لیا. انہوں نے مادہ پرستی کے اندر اپنے آپ کو غرق کر لیا. البتہ ایسا نہیں ہے کہ اس معاشرے کے اندر رہنے والا کوئی بھی روحانیت کی طرف نہیں جاتا. نہیں، ان کے اندر بھی ہے لوگ. لیکن جو عمومی فضا ہے وہ مادہ پرستی کی ہے. تو وہ دولت کے نشے میں چور ہو گئے. تو ان کے ہاں جو دولت کما گیا وہ معاشرے کا سب سے خوش قسمت کہلاتا ہے. لہذا جو لوگ اس معاشرے سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ مثلا ان کے ہاں فارچونیٹ کی جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے، جس کو ہم لوگوں کے ہاں خوش قسمت کہا جاتا ہے، ان کے ہاں فارچونیٹ کہا جاتا ہے دولت مند کو. تو انہوں نے گویا ترجمہ کر دیا کہ خوش قسمت ہے ہی وہ جو دولت مند ہے. انہوں نے اپنا معاملے ختم کر دیا. لہٰذا اگر وہاں پر آپ کو کوئی آدمی مل جائے جس نے بے تحاشا جسمانی لذتیں حاصل کی ہوں تو اس کو کوئی برائی کی نظر سے نہیں دیکھے گا.
بلکہ شاید وہ فخر کے ساتھ کہے گا. اب ہم اور آپ کے ساتھ ایک مشکل پیش آ رہی ہے، وہ یہ کہ جو ہمارے آئیڈیلز ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور جو ہماری زندگی جس ڈگر پر ہے وہ کچھ اور. ہمارے ساتھ یہ تعارض ہے. اب میں اپنی مثال رکھ کر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تب آپ کے سامنے کوئی دیندار آدمی آئے، دین کا نام لے رہا ہو، دینی تعلیمات کا تذکرہ کر رہا ہو، اور اس کے بعد آپ سے یہ کہے کہ میرے گھر میں مثال کے طور پر سونے کے تالے رکھتے ہیں، میرے بیڈ روم کے اندر جو بیڈ جس پر میں سوتا ہوں اس کی مالیت اتنی زیادہ ہے، اس قسم کی باتیں کرنے لگے جس سے اپنی مادی برتری کا اظہار کرنا چاہے تو آپ اپنے ذہن میں خود بخود سوچیں گے کہ یہ آدمی بہت کھوکھلا ہے. ایک طرف سے دین کی باتیں کرتا ہے، سید الشہداء کی باتیں کرتا ہے، مولانا المومنین کی باتیں کرتا ہے، وہ تقویٰ پرہیزگاری کا درس دیتے تھے، اور دوسری طرف سے ہمیں سناتا ہے اپنی مادہ پرستی کے بارے میں. صحیح، یہ آپ خود بخود احساس کریں گے. کیوں؟ ابھی تک آپ کے آئیڈیلز چینج نہیں ہوئے. بر صغیر میں اور دوسرے اسلامی معاشروں کے اندر بہت سارے فرق ہیں. ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ بر صغیر کے اوپر بہت محنت کی گئی ہے، ابھی تک بر صغیر کے آئیڈیلز چینج نہیں کر پائے. ابھی تک بر صغیر کے آئیڈیل چینج نہیں ہوئے، دوسرے علاقوں کے آئیڈیلز چینج ہو گئے. اب وہ سوچتے بھی نہیں، وہ تعارض کو احساس بھی نہیں کرتے. آپ اور ہم کر رہے ہیں ابھی بھی تعارض کہ نہیں، ایسا نہیں. اگر دین ہے تو دین کا معیار کچھ اور ہے، دنیا کے معیار کچھ اور ہے. اب ہم لوگ اور آپ کے ساتھ ایک مشکل آتی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ہم آدھی زندگی میں دین کے ماننے والے بلکہ آدھی سے کافی کم ہیں، اور آدھی سے بہت زیادہ میں دنیا کے پیچھے دوڑنے والے ہیں. اب سوال یہ ہے اس مشکل کا حل کیسے ہوگا؟ اچھا، اس مشکل کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، ابھی جب مجالس ہو رہی تھی تو محترم افتخار بھائی نے ایک موقع پر ہماری بہنوں کو سنانے کے لیے جملہ کہا تھا، ثانیہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، آپ کی آواز باہر آ رہی ہے. مثلا اگر کوئی بہن بے پردہ بازار میں نظر آئے تو کیا اس کو نہیں کہنا چاہیے ثانیہ زہرا کی ماننے والی بے پردہ بازار میں کیوں ہے؟ کہنا چاہیے. ہے یہ مشکل ہمارے ساتھ. اچھا، اسی طریقے سے سید الشہداء کا ماننے والا مثال کے طور پر نماز ترک کرتا نظر آئے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ سید الشہداء کا ماننے والا اور نماز ترک کرتا. لیکن ہم نے یہ جملہ استعمال ہوتے سنا نا کہ بھئی ثانیہ زہرا کی کنیزیں آواز باہر کیوں آ رہی ہیں؟ کیوں؟ بی بی کے مصائب میں سے ایک مصیبت یہ تھی کہ ان کی رضا چھینی تھی. بی بی کے مصائب میں سے ایک مصیبت یہ تھی کہ ان کی رضا چھینی تھی. یہاں بی بی کے اس مصیبت پر رونے والی اپنی رضا خود اتارے، یہ مصیبت نہیں ہے؟ یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے کہ بی بی پر یہ مصیبت آئی تھی شمر اور عمر بن سعد کے جبر کے نتیجے میں. ان پر کس شمر نے برچی چلائی؟ ان پر کس عمر بن سعد نے ظلم کیا کہ اپنا پردہ اتارنے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی پردہ اگر فضیلت ہے اور بی بی کا پردہ چھننا مصیبت ہے تو کیا آج کی ان کی ماننے والی کی پردہ ختم ہونا مصیبت نہیں ہے؟ مثلا اگر آج ایک باپردہ محجبہ خاتون کسی بازار کے اندر جا رہی ہوں، جبر کر کے ان کا پردہ چھینا جائے، یہ مصیبت نہیں ہے؟ نہیں مصیبت ہے. ہاں عظمت کم ہے کیونکہ وہاں عظمت مخدرات عصمت ہے، یہاں یہ کوئی عام خاتون ہے، عظمت بہت کم ہے لیکن مشکل اپنی جگہ پہ باقی ہے، بے پردگی. اب کوئی خاتون جان بوجھ کر بے پردگی اختیار کر لے، یہ مصیبت نہیں ہے؟ یہ تو اس سے بڑھ کر میرے نزدیک مصیبت ہے. کیوں؟ ان کو جبرن بے پردہ کیا گیا، یہ اختیارن بے پردہ ہو رہی ہے. ان کی بے پردگی سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچا، اسلام کو عظمت ملی. اس کی بے پردگی سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے. سبحان اللہ. ان کی
بے پردگی پر مظلومیت بنی تھی. آج تک دنیا رو رہی ہے, اس کی بے پردگی پہ ڈھٹائی بن رہی ہے. اب دنیا ہنس رہی ہے, دنیا ہنس رہی ہے کہ بھئی تم مسلمان, تم سید الشہداء کے ماننے والے, تم امام حسین کے ماننے والے, تم بے پردگی کو مصائب کہنے والے, تم خود بے پردگی کو کیوں اختیار کر رہے ہو؟ یہ مشکل ہمارے ساتھ آ رہی ہے. اچھا یہ تو معاملہ خواتین کا تھا. اچھا اب ہم لوگوں کے ساتھ کیا مشکل ہے مردوں کی طرف آئی؟ ہماری جو مشکلات میں سے ایک مشکل ہے وہ ہماری زندگی کا ایک مقصد کی سمت نہ بڑھنا ہے. زندگی کا مقصد طے نہیں کر پاتے. اب میں آپ کی خدمت میں چند نکات عرض کروں گا جو ہمارے معاشرے کی عمومی مشکلات ہیں, جنہوں نے ہمیں ایسا گھیر لیا ہے کہ ہم یہ بھی سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ مشکل ہے. وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیا نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے. صاحب ایک دفعہ ہم کہیں درس میں تھے, بہت بڑا ہال تھا, میں استاد درس دے رہے تھے. برابر ایک جھگڑا ہو رہا تھا. اب وہ کچھ اسٹوڈنٹس, ظاہر ہے کہ انسان تو ہے اس کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے بھائی کیا ہوا. تو استاد نے کہا کہ تم اگر جان لو گے تو جھگڑا نپٹا لو گے, یا تو اتنی طاقت ہو کہ اگر تم نے جان لیا تو جھگڑا نپٹا لو گے, پھر تو بسم اللہ باہر جاؤ جھگڑا نپٹا. لیکن اگر دو اربوں کے درمیان جھگڑے میں آپ پس جائیں گے اگر آپ باہر گئے, تو آپ کی عافیت یہ ہے کہ آپ باہر نہ جائیے, آپ یہی تشریف فرما رہیے اور یہ جو ذکر ہو رہا ہے اس کو سماعت فرما لیجیے. درود ہمارے ساتھ جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ اس میں مرد اور عورت دونوں مشترک بھی ہیں اور زیادہ حصہ مردوں کی طرف آئے گا کیونکہ ان کے پاس ایک رہبری کا سا کردار ہوتا, کم سے کم گھر کی حیثیت. مشکل یہ پیش آ رہی ہے ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہماری فضیلت کیا ہے, ہماری بڑائی کیا ہے, وہ کون سی چیزیں جو ہم نے حاصل کرنی, جس کو حاصل کرنے پر ہم یہ کہیں یہ ہماری کامیابی ہے, یہ ہماری کامیابی. کون سی چیزیں وہ ہیں جو ہم نے حاصل کرنی ہے کامیابی کی وجہ سے نہیں, جسم کی ضرورت ہے, اور کون سی چیزیں وہ ہیں جن کو حاصل کریں یا نہ کریں ان کا ہماری کامیابی اور ضرورت سے کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی عقل مند انسان یہ تین چیزیں طے کر لے اپنی زندگی میں, کون سی چیزیں وہ ہیں جو میری فضیلت ہے, اس کو تو مجھے حاصل کرنا ہی کرنا ہے, کون سی چیزیں وہ ہیں جو میری جسم کی ضرورت ہے. ضرورت ذہن میں رکھیے گا, ضرورت اور آسائش میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے ضرورت اور ایک چیز ہوتی ہے آسائش. اچھا یہ معمولاً انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ بڑی خوبصورتی سے اپنی آسائش کو ضرورت بھی بنا سکتا ہے. بہت دیانتداری چاہیے انسان کو, امانت داری چاہیے کہ وہ اعتراف کرے کہ یہ آسائش ہے, ضرورت نہیں ہے. تیسری چیز وہ ہے جو نہ ضرورت ہے اور نہ فضیلت ہے, محض آسائش ہے, محض آسائش, کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی فضیلت نہیں ہے, صرف آسائش ہے. اچھا یہ آسائشیں کیوں اختیار کی جاتی ہیں؟ کبھی تو تن پروری ہوتی ہے, انسان کی جسم کی خواہشات اگر اس کی روح پر غالب آ جائے, اس کو ہم کہتے ہیں تن پروری, جسم کو پالنا. اسلام میں اس کی بہت مذمت ہے. اسلام میں تن پروری کرنے والا, جسم پالنے والا, جس کی روح پر جسمانی خواہشات حاکم آ جائیں, جانوروں سے شبیہ پاتا ہے اسلام کے اندر. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جانوروں سے شباہت رکھتا ہے. لہذا قرآن کریم فرماتا ہے کل انعام بل ہم اضل, چار پائے جانوروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی بدتر ہیں. قرآن کریم نے چاہا. بس آپ تین چیزوں کو اپنی زندگی میں ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے. نمبر ایک, کون سی وہ فضیلت ہے جو مجھے جان کی بازی لگا کر بھی حاصل کرنی پڑی تو مجھے کرنی چاہیے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اچھا اس فضیلت کو حاصل کرنے میں ضرورت بھی قربان کرنی پڑی تو کر لوں گا.
ضرورت بھی قربان کرنی پڑی تو کر دوں گا. اب دیکھیے نا, سید الشہداء نے ایک فضیلت دیکھی. وہ فضیلت کیا تھی؟ میری دانش میں بہت مجموعی اصطلاح کا استعمال کریں, عزت. سید الشہداء نے ایک فضیلت دیکھی. وہ فضیلت کیا تھی؟ عزت. کہا ہمیں عزت چاہیے. کون سے جملے سے ہم نے نکالا؟ ہیہات من الدنیا. ایسا محترم بہت اچھا ہے, یہ جملہ نعرہ بنے ہمارا. میں دہراتا ہوں, آپ بھی کریں, ہیہات من الدنیا, ہیہات من الدنیا, ہیہات من الدنیا, ہیہات من الدنیا. ذلت ہم سے دور ہے, ذلت نہیں مانیں گے, عزت چاہیے. یہ سید الشہداء کا نعرہ تھا. اگر کوئی کربلا کا ایک نعرہ لگائے, یہ نعرہ ہیہات من الدنیا, ذلت قبول نہیں کریں گے, عزت سے مریں گے. سید الشہداء نے عزت کا نعرہ لگایا. اچھا, اب عزت کو فضیلت بنا دیا سید الشہداء, کہا ہمیں عزت چاہیے. اچھا, اب اس عزت کے اوپر کیا قربان کریں گے؟ کہا ہم کچھ نہیں چھوڑیں گے, سب قربان کر دیں گے, عزت چاہیے. اب یہ جو ہم اور آپ ایک جملے میں کہہ گئے سب قربان کر دیں گے, اس سب کے مصائب 2 مہینے چلتے ہیں. اس سب کے مصائب کو ہم 2 مہینے بیان کرتے ہیں کہ وہ جو سید الشہداء نے سب قربان کیا وہ کیا تھا, فوراً نہیں کر پاتے. یہ سید الشہداء کے لیے فضیلت تھی. اپنے آپ سے پوچھے گا, میری زندگی میں وہ فضیلت کون سی ہے جس کے پیچھے میں نے زندگی گزاری؟ کون سی فضیلت؟ پھر آپ کو اور ہمیں ایک افسوسناک پہلو نظر آتا ہے, وہ یہ کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اس دنیا کا رنگ اتنا لے لیا ہے کہ ہم میں اور دنیا داروں میں ایک باریک سی لائن کے سوا کوئی فرق نہیں رہا. ہمارے ساتھ ایک مصیبت ہوئی, بس وہ باریک سی ایک لائن رہ گئی ہے جو ہمیں اور دنیا داروں کو جدا کر رہی ہے, ورنہ باقی سب وہی ہے. اب ہمیں اور آپ کو بہت اچھی طرح یہ دیکھنا پڑے گا وہ فضیلت کون سی ہے جس کے پیچھے ہم ہیں. اب میں چند فضیلتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. معمولاً اسلام بہت سادہ اور آسان ہے, معمولاً اسلام بہت پیچیدہ نہیں ہے. وہ جو علماء کہتے ہیں وہ تخصص ہے, اسپیشلائزیشن ہے اسلام کے اندر. عمومی طور پر لوگوں کے کام آنے والا اسلام بہت سادہ ہے. لہذا ختم مرتبہ نے بھی اپنی ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا تھا, سادہ سادہ فضیلتیں کیا ہیں جو میں اور آپ سب جانتے ہیں. مثلا سچائی ایک فضیلت ہے. اچھا, ہم سچائی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ مثلا سچ اس وقت ہوگا جب کسی کی جان خطرے میں ہوگی, یا پتہ نہیں کسی کوئی مریخ پر ایک واقعہ پیش آئے گا, ادھر میں نے سچ دکھانا ہے. نہیں, وہ سچ کہیں اور نہیں ہے, یہیں پر اپنی عام زندگی میں سچ بولنا, یہ وہ فضیلت ہے. وہ ہم بلائیں گے عام زندگی میں خدا نہ کرے سچ کو پامال کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں سچ فضیلت ہے. پھر کون سا سچ فضیلت ہے؟ وہ سچ فضیلت ہے جو پتہ نہیں کب پیش آئے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہی جو عام زندگی ہے اس میں سچ بولنا فضیلت ہے, جھوٹ سے بچنا فضیلت ہے. اور فضیلت کیا ہے؟ مثلا بچوں کے اندر ایک خوبی بیان کرتے ہیں. کسی محقق نے اہل بیت کی روایت میں اس کو بیان کیا گیا, بعد مختلف محققین نے اس کو استعمال کیا کہ بچے میں کچھ خوبیاں ہیں جو بڑوں میں نہیں ہوتی. بچوں کی ایک خوبی یہ بیان کی اس کے اندر کہ بچہ جب اس کو غم لاحق ہوتا ہے تو روتا ہے, جب خوشی ملتی ہے تو ہنستا ہے. آپ کہیں گے بڑے بھی ایسے نہیں, بڑے بہت مکار ہیں اس بات, بڑے اتنے سادہ خوبصورت نہیں, بڑے اندر سے کوڑتے ہیں اوپر سے ہنستے ہیں, اور بعض اوقات اوپر سے روتے ہیں اور اندر سے ہنستے ہیں. بڑے بہت عجیب ہے اس معاملے میں. اچھا, اب یہ جو بڑوں کی عادت ہے اسے ہم سادہ زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں بھائی منافقت. منافقت اور کسے کہتے ہیں؟ منافقت یہی, آپ اندر سے پسند نہیں کرتے, سامنے والے سے کہتے ہیں تم دل و جان سے عزیز ہو. کون سا دل و جان ہے جس سے یہ عزیز ہے؟ صاف صاف منافقت کیوں دکھانی, کیا ضرورت ہے؟
جس سے ملنا ہے ساتھ دو چہرے مت بناؤ، دو چہرے مت بناؤ، ایک چہرہ. اچھا اگر دو چہروں کی عادت پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ بزنس ایتھکس، تجارت کے اخلاقیات. کیا ہے پہلا اصول؟ کیا ہے؟ دو چہرے. پہلا اصول یہ ہے دو چہرے. ایکسیلنٹ مینجمنٹ کیا ہے؟ دو چہرے. بہترین مینجمنٹ وہ ہے جو دو چہرے رکھتی ہے، اندر سے پڑھتی ہے اوپر سے کچھ نہیں دکھاتی، اور اوپر سے کچھ دکھاتی ہے اندر سے کچھ ہوتی ہے. اچھا اگر کسی انسان کی یہ عادت پڑ جائے تو اسلام کے علم اخلاق میں اس کا حشر شیطان کے برابر ہے. اچھا ابھی میرے پاس تفصیل کی گنجائش نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کیسے ہوگا، شیطان کے برابر کیسے ہوگا. کبھی موقع ملے آپ کو خود پڑھ لیجیے. آیت اللہ خمینی نے کتاب 6 حدیث لکھی. 6 حدیث کی شروع کی 4-5 حدیثیں پڑھ لی تھی. اچھا آپ کہیں ہمیں کہاں 6 حدیث ملے گی، ہم کہاں پڑھیں گے؟ آیت اللہ نراقی کی ایک کتاب ہے معراج السعادہ، اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے، انگلش میں بھی ہوئی ہے، عربی میں بھی ہے. اردو میں اس کا ترجمہ کا نام ہے عروج السعادہ. لمبی کتاب ہے، 100 صفحے شروع کی پڑھ لی تھی. صحیح. اس میں لکھا ہے کہ صاحب میں بریفلی عرض کر دیتا ہوں کہ ایک انسان کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ برزخ میں کیسا اٹھے گا. تو اگر کسی کے اندر لذت پرستی کی عادت ہے تو وہ جانور بن کے اٹھے گا، کسی کے اندر غیظ و غضب کی عادت ہے تو وہ درندہ بن کے اٹھے گا، اور کسی کے اندر یہ منافقت کی عادت ہو جس میں جھوٹ شامل ہے، غیبت شامل ہے، تکبر شامل ہے، تو یہ شیطان بن کے اٹھے گا. اس میں لکھا پھر لاکھوں سال عذاب ہوگا تاکہ یہ صورت ختم ہو. لاکھوں سال عذاب ہوگا تاکہ یہ صورت ختم ہو جو اس کو اب بن گئی ہے. اچھا یہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ صورت اس وقت بنتی نہیں ہے، ابھی بھی چلتی ہے، ابھی بھی چل رہی ہوتی ہے. میں پہلے بھی ایک دفعہ کر چکا ہوں. اب ہماری فضیلتیں کیا ہیں؟ سب فضیلتیں تو آسمان سے بھی ٹپکیں گی. فضیلتیں وہی ہیں جو میں اور آپ جانتے ہیں. سچ بولو، انسانوں سے ملو، دل سے ملو. بغض مت رکھو دلوں کے اندر، کینہ مت رکھو، عداوت مت رکھو. اگر آپ کسی سے مل رہے ہیں جس کو کہتے ہیں نا ریزرویشنز رکھ کر ملنا. ریزرویشنز کیا ہے؟ ذرا ڈسٹینس رکھ کے ملوں، دیکھوں کام آئے گا یا نہیں آئے گا. کام آئے گا تو خوش آمدید، کام نہیں آئے گا تو ٹھیک ہے لیے ختم ہونا. یہ سب اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. اس میں کوئی اسلامی اصول نہیں. اور یہ آج کی رائج ثقافت ہے، یہ آج کی رائج ثقافت ہے. آپ کیوں مسلمان کو معاشرے کے اندر اتنا ذلیل و خوار ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ بعض اوقات یہ بلا سبب نہیں ہو رہا ہے، اس کی واضح اسباب موجود ہیں. واضح سبب یہ ہم بنیادی ترین اسلامی احکام کو خود اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں. اس وجہ سے عزت نہیں مل پا رہی جو سید الشہداء کا نعرہ تھا. کیوں عزت نہیں مل پا رہی؟ کیوں کفر کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیوں کفر و نفاق میں ہماری زندگی کا جینا دوگر کیا ہوا؟ اسی وجہ سے کہ بھئی وہ اسلامی اصول جن پر ہم نے اور آپ نے عمل کرنا تھا وہ فضیلتیں ہمارے ہاتھ سے نکل دی. اچھا اب کرنے کا کام کیا ہے؟ بہت سادہ سا کام ہے. ان فضیلتوں کو دوبارہ زندہ کر لیجیے. ان فضیلتوں کو سب کو تو ایک ساتھ نہیں کر پائیں گے، کچھ کو آہستہ آہستہ اپنے اندر زندہ کرنا شروع کر دیں. مثال کے طور پر کتنی دیر لگتی ہے اس بات کا عہد کرنے میں کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ مت بولیں. اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کسی سے ملتے وقت مت سوچیں یہ ہمیں فائدہ کیا دے گا، صرف ایک بات سوچ کر ملیں، بندہ خدا ہے، اللہ کی مخلوق ہے بس. اور فضیلتیں ہوں اور وہ بڑھا لیجیے. مثلا ایک انسان آپ کو ملا، کم از کم فضیلت اس کی کیا ہے؟ کم از کم یہ کہ اللہ کا بندہ ہے. ہمارے عراقی استاد ہوتے تھے ابو جعفر، ان کے پاس ہم ایک دفعہ ایک تھائی بچے کو لے کے گئے. کچھ تھائی لینڈ کے بچے میرے اسٹوڈنٹس، وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، تو ان میں سے ایک کو ہمیں وہاں پر لے جانا پڑا. سجاد بھائی آپ سے بعید تھا یہ، سجاد بھائی آپ سے بعید تھا.
یہ چھوٹا سا طالب علم ہے، تو انہوں نے مجھ سے جملہ کہا، کہنے لگے کہ دیکھو قرآن کریم نے کہا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے، اس میں کم از کم ایک کرامت یہ کہ بنی آدم میں سے کچھ ہو یا نہ ہو، کم سے کم ایک فضیلت اس کے اندر ہے، کیا؟ بنی آدم میں سے، کہنے کہ جب تک خلاف ثابت نہ ہو یہ فضیلت اس کے پاس ہے. صحیح ہے؟ اچھا انہوں نے مجھے ہنٹ دیا ہے، اس ہنٹ کے بعد کیا ہے؟ دوسری فضیلت یہ مسلمان ہے یا نہیں؟ اللہ کا نام لے رہا ہے مسلمان. تیسری فضیلت کیا ہے؟ اہل بیت کا ماننے والا ہے یا نہیں؟ اہل بیت کا ماننے والا نہیں. تو میں اس سے دل کھول کر ملوں یا دل بند کر کے ملوں؟ کھلے دل سے ملوں. میں یوں کیوں ہر ایک انسان کے بارے میں یہ سوچوں کہ اس سے مجھے کچھ ملنا ہے؟ کیوں سوچوں؟ اصلا اگر اس سے کچھ ملنے کا امکان بھی ہو تو دینے والا یہ ہے یا خدا ہے؟ یہ نہیں دے سکتا. جو کچھ بھی دینا ہے وہ خدا نے دینا ہے. تو مجھے کس کی خاطر ملنا چاہیے؟ بہت سادہ سی بات، مجھے خدا کی خاطر ملنا چاہیے. ایک آدمی میرے سامنے آیا، مجھے کھلے دل سے ملنا چاہیے. کس کی خاطر ملنا چاہیے؟ خدا کی خاطر ملنا چاہیے. اس سے مجھے کچھ فائدہ ملے یا نقصان، یہ میرے ہم و غم کی چیز نہیں ہے، یہ میری پرواہ کی چیز نہیں ہے. یہ کون پرواہ کرے گا؟ یہ خود خدا کرے گا. میں کیوں کروں؟ اصلا خدا نے مجھ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا ہے اس بات پر کہ میں لوگوں سے یہ سوچ کر ملوں کہ ان سے مجھے کیا ملے گا. خدا نے کہا لا نسألکم رزقا نحن نرزقکم، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم تمہیں رزق دیں گے. معاملہ ختم ہوا. اچھا یہ سادہ سی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. یہی وہ چیزیں جو ہمیں زندہ کرنی ہے اپنے معاشرے کے اندر، اپنی ذات کے اندر. مثلا آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے، آپ اپنی ذات میں کچھ جگانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کچھ بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور ماشاءاللہ پہلے بھی بہت بہتر ہے. میں تو چاہ رہا ہوں کہ اور ایک قدم بڑھتے چلے جائیں. کچھ اصولوں کو ابھی اختیار کرنے کی سوچیں. مثال کے طور پر ابھی خدمت درس کے سوچیں کہ اب ہم انسانوں سے کھلے دل سے دیں. اچھا ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ بھائی مجھے کسی سے کوئی بری یاد ہے، اب میں کھلے دل سے کیسے ملوں؟ کسی کے معاملے میں میرے دل میں کوئی برائی ہے، میں کھلے دل سے کیسے ملوں؟ کم سے کم یہ سوچ کر مل لوں کہ خدایا میں نے اس کو معاف کیا، تجھ سے توقع کر رہا ہوں تو میرے گناہ معاف کر دے. اپنے گناہ بڑے لگ رہے ہیں کہ اس کی غلطی بڑی لگ رہی ہے؟ کس پہ کس چیز کا سودا کرنا چاہتے ہیں؟ مثلا ایک آدمی نے میرے ساتھ کوئی غلطی کی، اسے بخشوں یا نہیں بخشوں؟ صرف ایک بات سوچوں، میرے گناہ زیادہ ہیں جن کی بخشش کی میں خدا سے طلب کر رہا ہوں، یا اس کی غلطی زیادہ ہے؟ ظاہر ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں. ایک عارف کے سامنے سوال ہوا کہ اپنی زندگی کتنی گزری، اپنی زندگی کا حساب لگا. مثلا ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ لگا 20,000 دن. پہلے اس نے کہا کتنے سال گزرے، سال بتا دیے. دن کتنے گزرے، دن کتنے گزرے، 20,000 دن. سامنے والے نے کہا اگر ہر دن ایک گناہ ہوا ہو تو کتنے گناہ کا بوجھ تیرے کندھے پر ہے؟ 20,000 گناہ. اصل میں نے کبھی سوچا تھا میرے کندھے میں 20,000 گناہوں کا بوجھ ہے؟ ان 20,000 گناہوں میں سے ایک ایک کے اوپر استغفار کروں تاکہ خدا بخش دے. کتنی عبادتیں کروں، کتنی عبادتیں کروں؟ ان میں سے ہر گناہ چھوٹا بھی نہیں ہے. یہ ہم نے دن میں ایک گناہ لگایا ہے. کون خوش نصیب ہوگا جس کا دن میں ایک گناہ ہوگا؟ بات کتنے گناہوں پہ پہنچی؟ وہ جو ختم مرتبت کا واقعہ ہے، ایک دفعہ کہیں پہ تشریف فرما ہوئے، صحرا تھا، صحرا مانند جگہ تھی، کہیں پر جمع ہوئے تو کھانے کے لیے کہا کہ اب چلیے آگ جلاتے ہیں تاکہ کھانا بنایا جائے. تو صاحب سے کہا کہ بھائی لکڑیاں لائیں. انہوں نے دیکھا ہے تو ان کا لکڑیاں نہیں ہیں، لکڑیاں نہیں ہیں، آپ ایسا کیجیے کہ ڈھونڈیے. کہا کہ اے اللہ کے رسول یہاں پر کوئی درخت وغیرہ نظر آ نہیں رہا ہے، وہ لکڑیوں کا امکان نہیں ہے، پر میں ڈھونڈو. اب اس صحرا میں ڈھونڈنا جب گئے، وہ پورا لشکر جب وہ ڈھونڈنے گیا تو انہوں نے تنکے جمع کرنا شروع کیے. وہ ایک غار لگ گیا.
خاتمی مرتبہ نے فرمایا کھانے کے لیے کافی ہے، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کافی تو کھانے سے بہت زیادہ ہے. فرمایا جب تمہارے گناہ خدا چنے گا تو اس سے زیادہ بڑا ڈھیر لگے گا. جب خدا میرے اور تمہارے گناہ چننا شروع ہوگا، یہ بھی تیرا گناہ، یہ بھی تیرا گناہ، تو ڈھیر لگا دے گا. تم سمجھ رہے ہو نظر نہیں آ رہے، اس کی بارگاہ میں سب نظر آ رہا ہے، ہمیں تمہیں نظر نہیں آ رہا. میں زندگی کے ایک گناہ کا حساب کروں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ابھی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں 365 دن ایک سال کے، 10 سال کی کتنے ہوں؟ 3600. 40 سال کی اب بتائیے کہاں پہنچ رہی ہے. کتنا خوش نصیب ہوگا کوئی انسان کے ایک گناہ، ایک دن میں گناہ کرے، ایک دن میں ایک گناہ. اچھا یہ وہ ساری فضیلتیں تھیں جن پر ہم نے کام کرنا تھا کہ اپنی زندگی کو پاکیزگی کے سمجھے کرنا تھا. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا صداقت، صداقت صرف سچ بولنا نہیں ہے، یہ صداقت دل میں کھلے دل سے، یہ صداقت. مفاد پرستی مت دکھاؤ، یہ صداقت. جو کسی کا فائدہ ہے اسے پہنچا دو، کسی کو نقصان نہ پہنچا دو. یہ ساری صفتیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو انسان کو شیطان بننے سے بچا دیں. شیطان کی صفت کیا ہے؟ جہاں کسی کو دیکھتا ہے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. مفاد پرستی یہ شیطان کی صفت ہے. اب مجھے بتائیے اپنے طور پر، میں تفصیل یہاں پہ عرض نہیں کر پاؤں گا، کنونس ہو چکا ہوں کہ یہ معاشرہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، شیطان پرستوں کی دنیا ہے. یہاں خدا پرست بہت کم ہے، اور خدا پرستوں کو بہت محنت کرنی پڑے گی تاکہ شیطان پرستوں کے جال سے نکل سکے. شیطان پرستی کی دنیا بنی ہوئی ہے. جو فحشا کا یہاں پر عالم ہے، جھوٹ اور فریب کا یہاں پر عالم ہے، مکر و فریب یہاں پر ہے، منافقت یہاں پر ہے، سب شیطان کی صفت ہے. یہ سب شیطان کی صفت ہے، سب کی سب قابل اس بات اور قرآن کریم سے کہ یہ شیطان کی صفت ہے. اب جو حسینیت کا علم بردار ہے اس کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو نکالنے، اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالنے. کسی طریقے سے نکالنے کا طریقہ کار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اپنے اوپر بندش رکھے، اپنے اوپر تھوڑی سی پابندی لگا، اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے سوچ کے اوپر رکھتا کہ بھئی میں غلط کیوں سوچوں. بہت دفعہ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے گا، سامنے والا تمہارے لیے یہ کرنے والا ہے، اصل جیسے یہ اسٹارٹ ہو سمجھ جائیے شیطان کام کر. مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، ہم مولا کے 10ویں جملے سن چکے ہیں، جانتے بھی ہیں، پتہ نہیں کیوں عمل میں دیر ہے. یہ جملہ ارشاد فرمایا جس کو اپنے عیب نظر آئیں اسے دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی فرصت نہیں ملے گی، اسے کبھی نہیں ملے گی. اگر میں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دوں کہ میرے اندر گڑبڑ کیا ہے تو مجھے کبھی فرصت نہیں ملے گی کہ میں سوچوں سامنے والا میرے لیے کیا پلاننگ کر رہا ہے. اور ہمیشہ توحید بیچ میں لائی. اچھا اگر وہ پلاننگ کر بھی رہا ہے، اگر اللہ نے نہ چاہا تو کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اللہ نے چاہا کہ وہ کامیاب ہو جائے تو میں اسے ناکام بنا لوں گا. مجھے کیا ضرورت ہے؟ کیوں اس مصیبت میں پڑھوں کہ دوسرے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ مجھے تو صرف ایک کام کرنا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کروں. جو میری شرعی ذمہ داری بن رہی ہے اس کو میں انجام دیتا چلتا ہوں، صداقت کے ساتھ ملیے، دوسرے کے ساتھ سچائی کے ساتھ. دیکھیے خدا تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت اصول دی. نبی کی سنت اور ان کے خاندان کی سنت میں بہت خوبصورت چیزیں دی. مثلا آپ کو ہاتھ ملانا دیا، معانقہ، مسافر، آپ کو معانقہ دیا، گلے لگنا. اصل جب آپ معانقہ کریں یوں سوچیں جیسے میں ایک مومن سے ہاتھ ملا رہا ہوں، سوچ کے ملیں، صاحب ایمان سے ہاتھ ملا رہا ہوں، یوں سوچ کر گلے ملنا ہے، اپنے گلے لگیے کہ آپ یہ چاہیں گے اس کے دل میں ایمان کی حرارت ہے، میرے نصیب میں آنا ہے. پوری سچائی کے ساتھ ملیے لوگوں سے. صرف کسی کو دیکھنا ہے نا، مسکرا کے دیکھنا ہے. آپ کتنی دفعہ کھوکھلی ہنسی ہنستے ہیں، کتنی دفعہ کھوکھلی ہنس ہنس کے دیکھتے ہیں. سچائی کے ساتھ دیکھیے، دیکھیے پھر آپ دیکھیے اثر ہوتا ہے. آپ کے اپنی نفسیات اور روحیات تبدیل ہو جائیں گے. آپ کو دنیا خود بخود آسان لگے گی، خود بخود خدا آپ کے کاموں کو سنبھالنا شروع کر دے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
اور جو اللہ پہ توکل کرے گا تو خدا اس کے لیے کافی ہے. اس سے زیادہ بلینک چیک اور کیا چاہیے؟ یہ کام کب ہوں گے؟ اب اپنے آپ سے سوال کیجیے یہ کب ہونا ہے سب کچھ؟ یقین فرمائیے سوائے پاکیزگی کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور یہ جتنے وبال اور وزر میں اور آپ اپنے ساتھ لے کر مریں گے ان سب نے اس برزخ کے اندر صاف ہونا ہے. کم ہوں گے جلدی صاف ہو جائے گا، زیادہ ہوں گے لاکھوں سال لگ جائیں گے. صاف ہوئے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکتا. جنت کے عقلی مرحلے کے اندر کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یہ کہ وہ ان جسمانیات سے نجات حاصل کرے. یہ جو اس دنیا کی جسمانیات ہے، یہ جسمانیات کی اب یہ جو سید الشہداء کا تذکرہ ہے اس نے ہمارے سامنے فضیلتیں رکھ دی ہیں. خوبی ہمارے ساتھ یہ ہوگی کہ خدا تعالیٰ نے اس ذکر کو ہماری اور آپ کی نسلوں کے اندر جاری وساری کیا. اب ایک کام آسان ہو گیا مجھے کہ ٹھیک ہے صبح سے شام تک دنیا پرست ہے، لیکن یہ جو 1-2 گھنٹہ حسین کے نام پہ جمع ہوتا ہے کبھی نہ کبھی اس کو جھنجھوڑ کے پوچھے گا کہ تم نے اور حسین میں شباہت کیا تھی، تم میں اور کربلا کے عظیم الشان افراد کے اندر شباہت کیا. وہ قربانی اور ایثار کر رہے تھے، میں خود پرستی دکھا رہا ہوں. میں کیسے ان کا ماننے والا ہوں؟ کربلا میں آنے والا ہر شخص اپنی ضرورتوں کو بھلا کر آیا ہے. میرے لیے سر فہرست اپنی ضرورت ہے. اصل کردار کی شباہت کر رہے ہیں. خود بخود آپ احساس کریں گے ہمارا راستہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا، ہمیں کسی اور سمت بھی دیکھنا چاہیے تھا. اور یہ جو ہمارا دنیا پرستوں کے درمیان بیٹھ گئے ہیں یہ ہماری مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے. جتنا آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیے کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر خوش ہوتے. ایک خطرناک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. انصافاً جن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر آپ خوش ہوتے ہیں. ایک دفعہ تو یہ ہوا نا کہ آپ مسجد کے اندر آ گئے، اب آپ کسی کے ساتھ بھی بیٹھ گئے، یہ ایک علیحدہ شکل ہے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ مثال کے طور پر گھر والوں نے کہا کہ بھائی فلاں کے گھر جانا ہے. آپ نے کہا اب تو بھائی حکم آ چکا ہے تو جانا ہی جانا ہے، تو آپ چلے گئے. یہ ایک علیحدہ معاملہ. ایک دفعہ ہے کسی کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے. ایک بات سوچیے گا، اسی کے ساتھ آپ نے محشور ہونا ہے، اسی کے ساتھ آپ نے محشور ہونا ہے. جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کا دل خوش ہوتا ہے آپ نے اسی کے ساتھ محشور ہونا ہے. آپ اپنی کمپنی ڈھونڈیے کیا ہے. آپ کے میرے سچے دوست کون سے؟ ہمارا انجام یہی ہے. کیوں؟ اللہ نے قانون یہ بنایا جو دنیا میں جو کچھ انجام دے کر خوش ہے برزخ کی دنیا میں اسی کے ساتھ محشور ہے. اب میں قابل تاثر ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. گرچہ یہ باتیں شاید ممبر پہ بیٹھ کے کہنے کی نہیں لگتی، لیکن یہ ہے کہ میں مجبور ہوں اور اپنے کام میں ایک بہت اچھائی دیکھتا ہوں. ہمارے کام میں ایک بہت اچھائی ہے مجھے کہ جو کہا سنا 2 دن کے بعد اپنے ملک گئے، ختم. اب پیٹ سے روٹی کی پیٹو کوئی غلط کیا ایسے نہیں تو 2 دن کے بعد وہ جا چکا ہے. اب غلط جو بھی تھا ہو گیا، ٹھیک ہے. آج کا دن ہے کل کا دن، پھر آپ ہیں، آپ اور آپ کی دنیا. ہم نے اپنی جگہ پہ جانا ہے، آپ نے اپنی دنیا میں رہنا ہے، تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 دن چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. صاحب ایک بچہ ہے، فرض کر لیتے ہیں صاحب وہ ہمارے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ مولانا صاحب مجھے دین پسند ہے لیکن میوزک نہیں چھوٹتا، میوزک نہیں چھوٹتا. اچھا میوزک میں کس کو سنتا ہے؟ مثلا کوئی گلوکار کا نام لیتا ہے کہ میں اس کو بہت سنتا ہوں. مطمئن رہیے اسی کے ساتھ محشور ہونا ہے. اس نے اسی کے ساتھ محشور ہونا. کیوں؟ جو جس کے ساتھ خوش ہے اسی کے ساتھ محشور ہوگا. جو جس کا جیسا بنتا ہے، رسول خدا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کفار کی شبیہ مت بنو، جو جس کی شبیہ بننے کی کوشش کرے گا اسی کے ساتھ محشور ہوگا. کفار کی شبیہ مت بنو، جو جس کی شبیہ بننے کی کوشش کرے گا اسی کے ساتھ محشور ہوگا.
اچھا اب ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ مثلا ایک آدمی نے اگر 10 قوموں کی شباہت کی تو 10 قوموں کے ساتھ کیسے مشہور ہوگا؟ باری باری وقت گزارے گا. برزخ ایکسٹینڈیبل ہے، 10 لاکھ سال بھی ہو سکتی ہے. 1 لاکھ سال فرانس کے عیسائیوں کے ساتھ، 1 لاکھ سال چین کے فلانوں کے ساتھ. جس کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرو تم اپنا فیصلہ خود کرو. اچھا کیا برزخ قابل انکار ہے؟ نہیں صاحب، وہ کوئی قابل انکار نہیں ہے. مشکل ہے مسلمان ہونے کے ناطے قابل انکار نہیں. معاد ہے، حق معاد میں ہونا ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے، وہ یہ کرے گا. اب اپنی زندگی میں دیکھیے کہ میری زندگی میں ہے کیا، کون سی فضیلت ہے جس کو میں نے حاصل کیا. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، یہ جو ہم بار بار جملہ استعمال کر رہے ہیں فضیلت عادت فضیلت عادت، عادت کسے کہتے ہیں؟ عادت وہ عمل ہے جو بلا ارادہ بھی ہو تو انجام پا جاتا ہے. مثلا جھوٹ عادت ہے، سچ میں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے دیکھنا پڑے گا اگر کنٹرول نہ کروں تو کیا ہوتا ہے. اگر کنٹرول نہیں کرتا تو جھوٹ نکل آتا ہے، اس کا مطلب ہے جھوٹ عادت ہے. جو بلا ارادہ صادر ہو وہ عادت ہے. نماز عادت بنی ہے میری اور آپ کی. اس خاطر کہہ رہا ہوں اول وقت نماز پڑھنے پہ اصرار کریں تاکہ عادت بن جائے. جو عادت ہے قیامت کے دن حشر اس کے ساتھ ہے. بس میری عادت جھوٹ پر ہے، جھوٹوں کے ساتھ حشر ہے. میری عادت امانت داری پر ہے، امانت داروں کے ساتھ حشر ہے. یعنی ان کے ساتھ محشور ہوں گا، اور نہ صرف ان کے ساتھ محشور ہوں گا بلکہ اس کی جو ریلیونٹ تصویر ہے وہ میرے اوپر آئے گی. مثلا جھوٹے کی تصویر میں نے عرض کیا شیطان کی ہے، تو مجھے شیطان بن کر ان شیطانوں کے ساتھ عالم برزخ میں زندگی گزارنی ہے، اور جو عذاب شیطان کا ہوگا وہ مجھے اٹھانا پڑے گا. یہ عالم برزخ کی دنیا بہت عجیب ہے، ہم لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے. یہ بہت عجیب دنیا ہے اور کم کی نہیں ہے، لاکھوں سال کی ہے. یہ تمام دیکھیے. اب پوچھئے میرے لیے راستہ کون سا ہے، زندگی میں کرنا کیا ہے، کن فضیلتوں کو حاصل کرنا ہے. ان فضیلتوں کے پیچھے جدوجہد کیجیے، جس سے جو شباہت پائیں گے، جس کے ساتھ بیٹھ کر خوش ہوں گے، جو جیسا آپ بننا چاہتے ہیں. اصل قیامت کی ناموں میں سے ایک نام ہے یہ کشف کا دن. کشف کا دن، کشف کا دن ہے کیا مطلب؟ آج میں شاید دل سے کافر بننا چاہتا ہوں، بن نہیں سکتا، سوشل پریشر بہت زیادہ ہے، وہاں بن جاؤں گا. جو میں اندر سے ہوں وہ خدا مجھے بنا دے گا، پھر چھپا نہیں سکتا وہاں. اگر اندر سے میں کنجوس ہوں، یہاں میں بڑا اپنے آپ کو جنرس دکھا سکتا ہوں کہ میں بڑا سخی فریاد ہوں، وہاں مجھے کنجوس بننا ہوگا. اندر سے جو کچھ ہے وہ اس دن ہو جائے گا. یہ ہے یوم کشف. اب اس کے لیے تیاری کرنی، ساری تیاری اسی کے لیے. زندگی ہے اسی کے ہی کچھ اور کچھ نہیں. بس آپ اپنی زندگی کے جیسے لیتے رہیے، ایک ایک عمل کو اپنے آپ سے پوچھتے رہیے، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں، کیا بنے گا میرا. آپ کی زندگی نکلنا شروع ہو. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات آپ کے سامنے بہترین نمونہ. خدا ممتاز کا شکر ہے اس نے ہمیں حسینیت کے اس وسیلے سے وابستہ کیا ہو. میں جب ایک بات ہمیشہ اپنے لیے سوچتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میری زندگی میں گناہ بے تحاشا ہے. یہ ایک امید ہے، وہ یہ کہ اگر خدا نے مجھے بالکل ہٹا دینا ہوتا تو حسین سے وابستہ نہ رہتا. یہ کہ ابھی بھی اس نے مجھے یہ اجازت دی کہ میں مجلس میں آؤں اور میں سید الشہداء کا نام لوں، اس کا مطلب ہے خدا مجھ سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے. ایک بات ہمیشہ ذہن میں سوچیے گا، آپ کو شیطان کہیں پر بھی لے جا سکتا ہے، شیطان آپ کو مجلس میں نہیں لائے گا. اس کو رحمان لے کر آیا. یہ جو مجلس میں آپ بیٹھے ہیں یہ شیطان نہیں لائے گا. یہ آپ اس کا مطلب اللہ کے اسم سے آتے ہیں، یہ آپ فضیلت لیتے ہیں. اب آپ صاحبان فضیلت ہیں، دل سے آپ کے اندر فضیلت ہے اس نہیں جاگی ہوئی ہے، اور یہ اسی کے اثر میں آپ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. اب اس فضیلت کا اثر کہاں پر ہے؟ یہ فضیلت وہ عقیدت آپ کے دلوں کے اندر سید الشہداء کی، وہ اصلی فضیلت ہے آپ کی.
اس کے سائے میں اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کیجیے، آپ کو خود بخود معاملہ حل ہوتا نظر آئے گا۔ اور آج کے جیسے ایام کے اندر کہ کل آپ نے عاشور کی مصیبت کو ذکر کیا، عاشور کے مسائل کا تذکرہ کیا، بار بار اپنے آپ سے پوچھے گا اس مصیبت کو بار بار ذکر کیا، ان مسائل کا بار بار تذکرہ کیا، اس میں محور کیا ہے؟ ان مصیبتوں میں بنیادی ہدف کیا ہے؟ کس طرف خدا تعالیٰ میں لے جانا چاہتا ہے؟ سید الشہداء میں کیسے دیکھنا چاہتا ہے؟ تو آپ جب عجیب باتوں کا احساس کریں، سید الشہداء مسلسل اپنی مصیبتوں کی یاد دلانا چاہ رہا ہے۔ پانچویں امام کی ایک وصیت نامہ ہمارے پاس موجود ہے کہ جب شہادت ہونے لگی تو اپنے فرزند سے کہا کہ اے میرے فرزند، میرے ترکے میں سے اتنا پیسہ میری مجلس کے لیے مختص کرنا، میدان منا کے اندر میری مجلس کرنا، میدان منا کے اندر مجلس کرنا۔ ایک مجلس ایسی ہے جو تمام ائمہ اطہار علیہ السلام نے تذکرہ کی ہے، وہ سید الشہداء کی مجلس ہے۔ ہر امام نے سید الشہداء علیہ السلام کو تذکرہ کیا۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں واقعات کے اندر کہ مولا امیر المومنین جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں، جنگ صفین سے واپس آتے ہوئے سید الشہداء کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کبھی دوسرے امام، کبھی آخری امام کی طرف سے مسلسل روایات میں سید الشہداء کے تذکرے کے اوپر ملتی ہیں۔ اور جب آپ ان تذکروں پر جائیں گے آپ کو قبر سید الشہداء ایک مرکز نظر آئے گی، کربلا کی زمین۔ یہ کربلا کی زمین خدا تعالیٰ نے گویا چن لی کہ یہ سید الشہداء کے لیے مختص ہو، اس کو خاک شفا بنائے، اور اس خاک شفا کے اندر خدا تعالیٰ نے ایسی نشانیاں رکھی کہ آج تک میں اور ان نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ عزیزو، کربلا کا دن، عاشور کا دن پورا ہوا، 11 محرم کا دن آیا۔ اس 24 گھنٹے میں کیا کچھ انجام پایا؟ یزیدی لشکر نے اپنے سارے جنازے دفن کر لیے، یزیدی لشکر نے اپنے جنازوں کے اوپر نماز پڑھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ایک منظر، عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جتنے بھی لاشیں میدان کربلا میں پڑے تھے، سب لاشوں کو کوئی سنبھالنے والا تھا سوائے ان کے بھائی کی لاشیں۔ بی بی زینب نے ایک جملہ اس موقع پر ارشاد فرمایا، کہا سب کا کوئی جاننے والا ہے، میرے ماں جائے کا کوئی جاننے والا نہیں، سب کا کوئی سنبھالنے والا ہے، میرے حسین کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ یہ وقت گزر گیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اوپر۔ اب زینبی کردار اس کو کہتے ہیں۔ 11 محرم کا دن آیا، قافلہ سوار ہو رہا ہے، امام زین العابدین مشیت الہی سے اس وقت کی غشی کے اندر ہیں، ان کو سوار کرنے کا لمحہ آتا ہے تو تاریخ عجیب منظر دیکھتی ہے۔ امام سجاد کبھی اس پہلو سے گرتے ہیں، کبھی اس پہلو سے